حجاب سے شروع ہونے والی محبت کی ایک عجیب داستان، ایک ایسی داستان جو کہیں سنی نہ ہو، ایک جوان جن ذات کی انسانی لڑکی سے محبت۔ تم لوگ جو مرضی کہو، میں تو اپنے 10 جھولے پورے کر کے ہی اتروں گی۔ شوخو چنچل سی حجاب اپنی چھوٹی بہنوں تحریم اور ثانیہ پر روب ڈالتے ہوئے اپنی پینگ والا جھولا درختوں کی جھنڈ تک لے گئی۔ حجاب صاحبہ، ذرا آسمان سے نیچے تو آؤ۔ ثانیہ نے مٹھیاں کس کر کمر پر رکھ لی، اور جو ہی حجاب کا جھولا نیچے آیا، ثانیہ نے جھولے کی تختی ہی الٹ دی اور حجاب منہ کے بل زمین پر گری۔ اوئی ماں! درد بھری چیخ حجاب کے منہ سے نکلی، اور تھوڑی دیر میں اماں بیلنا ہاتھ میں لے کر نمودار ہو گئیں۔ جو ہی اماں کے ہاتھ میں بیلنا دیکھا تو تینوں گھر کی طرف بھاگیں۔ حجاب جو زمین پر پڑی کر رہی تھی، بھاگنے میں دونوں بہنوں سے آگے تھی، اور تینوں اپنے کمرے میں آ گئیں اور پھر سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ماں کے قدموں کی آہٹ سنی تو کمرے میں تو سکوت ہی طاری ہو گیا۔ تینوں کو اس طرح سے خاموش دیکھ کر ماں کا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم تینوں کا اس طرح گھر سے باہر جھولے لینا تمہارے بابا کو پسند نہیں ہے بیٹا۔ صباحت مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ حجاب جھٹ سے بولی، ارے اماں، محلے کی دوسری لڑکیاں بھی تو جھولے لیتی ہیں نا۔ اور صباحت نے خفگی سے حجاب کی طرف دیکھا۔ بیٹا سمجھدار بنو، تم تینوں اب چھوٹی بچیاں تو نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہو نا، اور اس عمر میں تو لڑکیاں اس طرح زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہتی۔ حجاب کی اس وقت عمر 23 برس تھی، ثانیہ 18 کی اور تحریم 16 کی تھی۔ ماں کی نظر تحریم پر پڑی جو کہ مسکرا رہی تھی۔ اب تم کس بات پہ مسکرا رہی ہو؟ جو باتیں میں حجاب کو سمجھا رہی ہوں نا، وہ تم تینوں کے لیے ہیں، اور آئندہ میں تم لوگوں کو جامن کے درخت کے پاس نہ دیکھوں۔ تم لوگ صرف پڑھائی پر دھیان دو، اور جب فراغت ملے تو گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ اور ماں کے جانے کے بعد تو حجاب منہ لٹکا کے ہی بیٹھ گئی۔ یار کاش ہماری صحن میں بھی کوئی بڑا سا درخت ہوتا۔ ارے چھوڑو حجاب، تم تو سنجیدہ یوگی ہو، ہم کبھی کبھی نا چپکے سے جھولے لے لیا کریں گے، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور کتنا سناٹا ہوتا ہے نا، ماں تو ایسے ہی وہم کرتی ہیں۔ اور تحریم کی بات پر ثانیہ جھٹ سے بولی، اگر ہمیں کوئی نامحرم نظر آیا تو ہم فوراً گھر آ جایا کریں گی نا۔ اور حجاب بڑی باجی بن کر بولی، اپنی اپنی رائے دینا نا تم لوگ بند کرو، جو اماں نے کہا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھی؟ اور اتنے میں احسان الحق ان کی بھی آواز آئی، ارے میری چٹوری بیٹیاں کہاں ہیں؟ احسان الحق دونوں ہاتھوں میں شاپر اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور تینوں اپنے دوپٹے درست کرتے ہوئے ابا کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ لو دہی بڑے اور امرتیاں، احسان الحق نے شاپر صباحت بیگم کو دیے، اور صباحت نے خوشی سے چہکتی ہوئی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ارے میٹھے کی تو یہ ویسے ہی دیوانی ہے، آپ ہر روز کوئی نہ کوئی میٹھی چیز لاتے ہیں تو بھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ ارے نیکبخت، خدا انہی کے نصیب کا تو دیتا ہے، بس میری بیٹیاں یوں ہی مسکراتی رہیں، حرم پر غم کی کبھی کوئی پرچھائی نہ پڑے۔ احسان الحق ٹھنڈی آ پڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، پھر میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ صباحت میز کا کپڑا درست کرنے لگی۔ ہاں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، ماشاءاللہ آج بھی اپنے جنرل سٹور پر نا بہت رش تھا۔ ایک ملازم کے لیے سنبھالنا تو مشکل کام ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ ایک اور بھی ملازم رکھ لوں۔ اور احسان الحق یہ کہتے ہوئے بستر پر دراز ہو گئے، اور صباحت احسان الحق کے قریب بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ارے آپ اس قدر تھک جاتے ہیں، پرواہ نہ کریں، ایک اور ملازم آپ رکھ لیں، دیکھیں جان ہے تو جہان ہے۔ اور تبھی حجاب کھانا گرم کر کے لے آئی، اور رات کے 9 بج رہے تھے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔
کھانے کے دوران احسان الحق بیٹیوں سے ان کی پڑھائی کے متعلق باتیں بھی کرتے رہے۔ صباحت ان پڑھ تھی، اس لیے احسان الحق پڑھانے کے معاملے میں بیٹیوں پر خاص توجہ دیتے تھے۔ اگلی ہی صبح حجاب کالج چلی گئی، تحریم اور ثانیہ بھی اسکول چلی گئی۔ احسان الحق کے دکان جانے کے بعد صباحت بیگم گھر پر اکیلی تھیں اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھیں، لیکن ان کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ان کی پریشانی کی وجہ وہ واقعات تھے جو پچھلے 1 ہفتے سے حجاب کے ساتھ ہو رہے تھے اور اس نے ماں کو سنائے تھے۔ 4 دن پہلے جب حجاب اپنی بہنوں کے ساتھ جھولے لے رہی تھی تو اسے کسی کے کراہنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے جھولا روک دیا تھا اور آواز کی سمت کی تعین بھی وہ کرنے لگی تھی۔ وہ آواز کھجور کے درخت سے آ رہی تھی جو جامن کے درخت سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ وہ درخت بہت قدیم تھا، اس کا کھجوروں سے بھرا جھنڈ جیسے آسمان کو چھوتا تھا۔ بہنوں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ آواز کے پیچھے تو چل پڑی اور دور سے درخت کے پاس کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن جب حجاب درخت کے قریب گئی تو وہاں ایک بوڑھا ضعیف زمین پر پڑا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، پانی پانی۔ حجاب دوڑتی ہوئی گھر آئی اور پانی لے کر گئی، لیکن کیا وہاں تو بوڑھا شخص اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ تازہ گلابوں کا گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ حجاب چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ بوڑھا شخص کہاں گیا، لیکن دور دور تک بوڑھے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ گلدستہ کس کا ہے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے۔ حجاب نے کچھ سوچا اور پھر گلدستہ اٹھا کر سونگھنے لگی اور پھولوں کی دل فریب مہک تو اس کی رگوں میں ہی اتر گئی۔ صباحت بیگم ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک حجاب کے کمرے سے گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس نے صباحت کو چونکا دیا۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے حجاب کے کمرے کی طرف جانے لگی، سوچنے لگی کہ شاید بلی کمرے میں چلی گئی ہوگی، لیکن پھر اچانک دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے اور چیزوں کے گھسیٹنے کی آوازوں نے تو ان کا دل ہی دہلا دیا۔ ان کے قدم منجمد ہو گئے اور انہوں نے عقبی دروازے کی طرف دیکھا جو کہ بند تھا، لیکن مسلسل ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی برقی سرد سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس احساس نے ان کا خوف مزید بڑھا دیا تھا کہ اس نے کسی انسان کو اندر آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو پھر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے ایک لمبا سانس کھینچا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن جوں ہی وہ کمرے کے نزدیک پہنچی، یکلخت سکوت چھا گیا۔ صباحت نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سنسناہٹ کے جھٹکے سے تو وہ چکرا کر ہی رہ گئی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی۔ وہ کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھیں کیونکہ انہوں نے الماری کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی تھی، جیسے کوئی الماری کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا ہو۔ انہوں نے الماری کھولی تو سارے کپڑے بھی اپنی جگہ پہ تہہ در تہہ بالکل موجود تھے اور باقی چیزیں بھی بالکل سیٹ تھیں۔ گلاس بھی اپنی جگہ موجود تھا اور شیشے کی کوئی چیز ٹوٹی بھی نہیں تھی۔ اور صباحت دوڑتے ہوئے باہر جانے ہی لگیں تو تازہ گلابوں کی خوشبو نے ان کے قدم روک دیے۔ انہوں نے میز کی طرف دیکھا جہاں پر جار میں بالکل ویسا ہی گلدستہ لگا ہوا تھا جیسا حجاب کچھ روز پہلے باہر سے لائی تھی، اور صباحت نے وہ گلدستہ باہر پھینک دیا۔ صباحت تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں کہ کسی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو صباحت تو چیخیں اٹھی، لیکن سامنے انہوں نے دیکھا کہ آمنہ بیگم تھیں اور وہ مبہوت نظروں سے صباحت کو دیکھ رہی تھیں۔ ارے بہن، خیریت تو ہے نا؟
ارے مجھے دیکھ کر کیوں ڈر گئی؟ کچھ نہیں، وہ بس… صباحت نے اپنا پسینہ پونچھا اور آمنہ کے ساتھ باہر آنگن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ آمنہ ان کی پڑوسن تھی، گنتی کے 2-3 ہی تو گھر تھے ان کے محلے میں، اور باقی دور دور تک ویران زمین تھی۔ خیر تم سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ صباحت بات تو آمنہ سے کر رہی تھی لیکن اس کا سارا دھیان کمرے ہی کی طرف تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن تم اندر کمرے میں کیا دیکھ رہی تھی؟ کیا کچھ گڑبڑ ہے؟ آمنہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ایک خوف سا دل میں پھن پھیلائے بیٹھا ہے، پچھلے چند دنوں سے نا گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے حجاب کے کمرے سے چیزوں کے الٹ پلٹ ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور تم پتہ ہے میں نے جب اندر جا کر دیکھا تو ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اور پھر آمنہ سرگوشی کے انداز میں بولی، ارے میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ لڑکیوں کو کھجور کے درخت کے پاس نہ جانے دیا کرو۔ لوگوں نے اس درخت سے کیسی کیسی کہانیاں منسوب کی ہیں، کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ کوئی جن زادہ ہے جس نے اس درخت پر سالوں سے بسیرا کیا ہوا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ کسی نوجوان کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جو اس درخت کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ اور یہ بات سن کر تو خوف سے صباحت کے ہونٹ ہی کانپنے لگے۔ میں بھی اس درخت کے پاس سے بہت دفعہ گزری ہوں، لیکن مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ارے صباحت بہن، کچھ لوگوں نے تو اسے دیکھا بھی ہے، کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جوان ہے، رات 12 بجے کے بعد دکھائی دیتا ہے، لیکن پاس جاؤ نا تو کسی پرچھائی کی طرح اوجھل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سن کر تو صباحت کا حلق تر ہو گیا، اور وہ کہنے لگی، تم نے دیکھا ہے کبھی اسے؟ ارے خدا نہ کرے کہ میں اسے کبھی دیکھوں، میری تو جان ہی نہ نکل جائے اسے دیکھ کے۔ ارے میں تو تمہیں بتا رہی ہوں جو میں نے سنا ہے۔ اور ہاں صباحت بہن، اپنے گھر میں نا کوئی دم درود کروا لو تم، 3 جوان بیٹیاں ہیں تمہاری۔ او خیر، میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو میں بھول ہی گئی۔ تم نے ایک ملازمہ کے لیے کہا تھا نا، کل ایک عورت آئی کہ تمہارے گھر، پسند آئے تو کام پر رکھ لینا۔ چلو اب میں چلتی ہوں۔ اور آمنہ تو چلی گئی، لیکن اس کی باتیں صباحت کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اور پھر احسان الحق آئے تو صباحت نے اپنی پریشانی کا ذکر احسان صاحب سے بھی کیا، اور احسان صاحب نے تو تمسخرانہ انداز میں صباحت کی بات سنی، اور پھر انہیں خوشی کی خبر سنا کر پریشانی ان کی دور بھی کرتی۔ اچھا تو کیا بنا گھر کا؟ مارے خوشی کے صباحت کی تو سانسی پھول گئی۔ پچھلے 4 ماہ سے گھر ڈھونڈ رہا تھا، اب دیکھو اللہ نے بہت کرم کیا اور ایسا ہی ایک گھر مل گیا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ آج شام نہ تمہیں بھی لے جاؤں گا، اگر پسند آیا نا تو بیانہ دے کر سودا پکا کروا لوں گا۔ اچھا، لیکن آپ نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا، تو اس طرح سے اچانک؟ صباحت احسان الحق کے قریب بیٹھ گئی۔ میں تو تمہیں یہ خبر اچانک ہی دینا چاہتا تھا۔ خدا نے ہر نعمت سے نوازا ہے ہمیں، بس اپنا گھر مل جائے گا نا تو زندگی تو جنت ہی بن جائے گی۔ اور احسان الحق نے ٹھنڈی آہ بھر کر تکیے سے پشت لگا لی۔ صباحت سر جھکائے نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئیں کہ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ احسان صاحب بھی باتیں کرتے رہے، اور اپنی باتوں کا جب انہیں کوئی جواب نہ ملا تو احسان الحق نے صباحت بیگم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ارے مسکراتے مسکراتے تمہیں ایسا کیا خیال آ گیا کہ اداسی ہو گئی ہو؟ ہر جواباً صباحت کہنے لگی، بس سوچ رہی تھی کہ کاش ہمارا کوئی بیٹا بھی ہوتا۔ اور احسان الحق نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا اور بولے، جو اللہ کی رضا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے، اور یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم بے اولاد نہیں ہیں، بلکہ ہماری تو 3 بیٹیاں ہیں۔
चलो अब अपना मूड ठीक करो और इस खुशी के मौके पर कोई स्वीट डिश पकाओ। सबाहत एहसानुल हक के साथ फिर साथ जाकर वो घर भी देख आईं और उनको वो घर पसंद भी आ गया। एहसानुल हक ने वो घर खरीद लिया और अब सिर्फ शिफ्ट हो जाने का मसला था। तीनों बहनें रात के 10 बजे बैठकर नए घर के बारे में बातें कर रही थीं। एक कहने लगी, मैं तो बहुत खुश हूं, अगले हफ्ते हम अपने घर जा रहे हैं। सानिया ने हिजाब की तरफ देखते हुए खुशी से कहा और हिजाब जो सर झुकाए उदास बैठी थी कहने लगी, घर किराए का हो या जाती, घर तो घर होता है और हमारा बचपन तो इसी घर में गुजरा है। कहते हैं जहां बचपन गुजरा हो वो घर कभी नहीं भूलता। और फिर बात करते करते हिजाब की नजर खिड़की की तरफ गई जहां जामुन का दरख्त उसे दिखाई दे रहा था और चांद की रोशनी हर सू फैल रही थी, जिससे जामुन के दरख्त पर अटका झूला भी दिखाई दे रहा था। और हिजाब क्या बात कर रही थी वो तो वो भूल ही गई और उसकी सारी तवज्जो झूले की तरफ मबसूल हो गई। एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक वो झूला ऐसे झूल रहा था जैसे कोई उस पर बैठा हो और कोई पींग झूल रहा हो, लेकिन उसने देखा कि झूला तो खाली था, उस पर कोई भी नहीं था। और हिजाब हैरत से बोली, वो देखो झूले की तरफ, वो किस तरह से हिल रहा है। और सानिया ने नजरें उठाए बगैर कहा, अरे हवा से हिल रहा होगा ना। लेकिन बाहर तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो फिर झूला कैसे झूल रहा है। और हिजाब के कहने पर तहरीम ने भी खिड़की की तरफ देखा तो झूला अचानक से रुक गया और हिजाब की हैरत में डूबी आवाज एक बार फिर तहरीम के कानों से टकराई, अरे तहरीम, सानिया वो देखो झूले के पास कोई खड़ा है। चांद की 14वीं रात है ना, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि कोई खड़ा है वहां पे। और हिजाब उंगली से इशारा करने लगी तो तहरीम ने उठकर खिड़की बंद कर दी। रात गए तक फिर हिजाब यही सोचती रही कि दरख्त के पास खड़ा वो शख्स सानिया और तहरीम को क्यों दिखाई नहीं दिया था। और फिर उस रात उसने बहुत से ख्वाब भी देखे और वो सोती तो खौफनाक ख्वाबों से हड़बड़ाकर वो उठ बैठती। एक ख्वाब जो उसे मुसलसल 1 हफ्ते से आ रहा था, उस ख्वाब के मंजर उसके लाशऊर में मंडलाने लगे। हिजाब हाथों में दिया उठाए किसी मज़ार में दाखिल होती है और वो नहीं जानती कि ये मज़ार किस बुजुर्ग का है, लेकिन उस मज़ार के दरो दीवार उसे यह एहसास दिलाते हैं कि जैसे वो यहाँ कई मर्तबा आ चुकी है। वहाँ बेइंतहा हजूम होता है, लोगों की आमद मज़ार पर इस तरह से हो रही होती है जैसे समंदर की मौजें एक दूसरे को धकेलती किनारे पर जा पहुंची हों और वो भी लोगों को पीछे धकेलती हुई आगे बढ़ती जाती है। मज़ार के बड़े सहन में दाखिल होते लोग इधर उधर तकसीम हो गए और अब सहन में थोड़े ही लोग नजर आ रहे थे और हिजाब के कदम रुक गए। हजारों कबूतर दाना चुनते हुए खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। कव्वाली के दिल को छू लेने वाले सुर भी फजा को मखमूर किए हुए थे। और हिजाब ने कव्वाली पढ़ने वालों की तरफ देखा तो उसके जिस्म में अर्त्याश की लहर दौड़ गई, क्योंकि वहां सफेद कमीज शलवार में मलबूस एक नौजवान कव्वाली की धुन पर घुटनों के बल बैठा अपने सर को घुमा रहा था। उसके बाल उसके शानों तक थे और वह ऐसे झूम रहा था कि कोई उसको मुसलसल देखे तो वो तो चकरा ही जाए। उस नौजवान ने हिजाब की तरफ नहीं देखा, वो तो बस मस्त था, मगर उसमें ऐसी कोई बात थी कि हिजाब उसकी तरफ खिंचती चली गई और हिजाब उसके पास जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही वो उसके पास जाकर खड़ी हुई वो नौजवान साकित हो गया। उसने सर उठाया और हिजाब को देखा। उसकी आंखों में तिलिस्म था, अकीदत का नूर था, एक जुनून था। ऐसी गहराई थी कि इंसान उसमें डूबकर दुनिया
तयाग दे। गोरे चेहरे में बेतरतीब गिरे हुए सयाह बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था और हिजाब की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई और हिजाब ने मन ही मन में कहा कि देखने में तो किसी रियासत का शहजादा लगता है और देखो किस तरह फकीर की तरह मस्त है। और नौजवान ने दोनों हाथ कशकोल की तरफ हिजाब के आगे फैला दिए और हिजाब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसका नफीस लिबास उसकी पुरकशिश शख्सियत का आईनादार था और हिजाब ने बौखलाते हुए 50 रुपए उसके हाथों पर रख दिए। उसने हिजाब की तरफ इस तरह से देखा कि महसूसात का एक समंदर उसकी आंखों में उमड़ आया। हाथ पीछे हटे तो उसकी आंखें कशकोल बन गई। हिजाब कांपते होंठों से बोली, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन वो शख्स खामोशी से हिजाब की तरफ देखता रहा कि अचानक 2 आदमी उसकी तरफ बढ़े और वो उसके जिस्म से इस तरह गुजर गए जैसे हवा से, और हिजाब के हलक से चीखें निकल गईं। वो बिस्तर से चीखें मारती हुई उठ गई और इसकी चीखें सुनकर तो तहरीम अपने बिस्तर से उठी और उसके पास आई और उसने उसे जल्दी से गले लगा लिया और पानी दिया और वो उसके चेहरे से पसीना साफ करने लगी। अरे क्या हुआ है? क्या फिर वही ख्वाब देखा है? डरावना ख्वाब? और हिजाब अपने सीने पर हाथ रखते हुए फूली हुई सांस के साथ बोली, हाँ वही ख्वाब बार बार आता है मुझे। कुछ नहीं हुआ, इधर आओ, मेरे साथ लेट जाओ। तहरीम ने उसे अपने बिस्तर पर लेटा लिया और आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम करने लगी और थोड़ी देर में हिजाब गहरी नींद सो गई। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम किस्त नंबर 2 में। कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना हरगिज़ न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।